اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم، آپس میں، قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے۔ یہاں پر ٹھہرنے سے کیا مراد ہے؟ سوئے رہے۔ کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، لبثنا، ہم ٹھہرے رہے، یومن، ایک دن، او بعض یوم، یا کچھ حصہ دن کا۔ قالوا، انہوں نے کہا، ربکم، رب تمہارا، اعلم، زیادہ علم رکھتا ہے، بما لبثتم، ساتھ اس کے جو تم ٹھہرے رہے۔ فبعثوا، پس تم بھیجو، احدکم، کسی ایک کو اپنے میں سے، اس کا یوں ترجمہ نہیں کرنا تم بھیجو تم میں سے ایک، نہیں، تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو۔ کس کے ساتھ بھیجو؟ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ، ساتھ، بامن ساتھ، وارقیکم، اپنی چاندی کے ساتھ، اپنی چاندی کے، ہذہ، یہ جو ہے، اپنی اس چاندی کے ساتھ کسی بندے کو بازار میں بھیجو۔ ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ دیکھیں، فبعثوا، پس تم بھیجو، احدکم، کسی ایک کو تم اپنے میں سے، بِوَارِقِكُمْ، با من ساتھ، ورق من چاندی، کم من تم اپنی، ہادی، یہ جو ہے، اپنی اس چاندی کے ساتھ کسی بندے کو بھیجو۔ کہاں بھیجو؟ الی المدینۃ، شہر کی طرف، لیے چاندی دے کر، فلینظر، بس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا، کون اس شہر میں سے، ازکا طعامن، زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے لحاظ سے، کھانے پینے کی چیزیں کس کے پاس سب سے زیادہ پاک ہے، اس کے پاس چلا جائے۔ فَلْيَأْتِكُمْ، پس چاہیے کہ وہ آئے تمہارے پاس، برزق، ساتھ کھانے کے، منہ، اس سے۔ اب یہاں پر وہی قاعدہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، بس چاہیے کہ وہ آئے ساتھ کھانے کے۔ اب الٹا کیا بنے گا؟
لائے کھانا تمہارے پاس، منہ شہر میں سے جس کے پاس سب سے عمدہ اور اچھا کھانا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اچھا، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور نہ وہ معلوم کرائے، نون کے اوپر شد کا مطلب ہے بالکل، ضرور ضرور یا بالکل، نہ وہ معلوم کرائے بالکل بکم تمہارے بارے میں، احدا کسی ایک کو، شہر میں جا کر کسی کو تمہارے بارے میں بتلا نہ دے کہ جی ہم وہاں پر رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ خطرہ ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ دیکھیں ذرا، انہم، بے شک وہ لوگ، ان یظہروا علیکم، اگر غالب آ گئے تم پر، یرجموکم، وہ پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیں گے۔ رجم کا مطلب پتھر مار کر مارنا، تو یرجمو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے تمہیں۔ او یعیدوکم، یا لٹا دیں گے تمہیں، فی ملتہم، اپنے مذہب میں، نہ واپس لٹا لیں گے، یعنی یا پھر تمہیں مار مار کرنا تمہیں مجبور کر دیں گے واپس کلمہ چھوڑو اور ہماری طرف واپس آؤ، ہاں، یا لٹا دیں گے تمہیں اپنے مذہب میں۔ اتنا خطرہ تھا ان کو کہ بڑا موٹا معاملہ نہیں تھا۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَلَن تُفْلِحُوا، اور ہرگز نہیں تم کامیاب ہو سکو گے، اذن، تب، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یا کبھی بھی، اور ہرگز نہیں تم کامیاب ہو سکو گے تب کبھی بھی، یا ہرگز نہیں تم کامیاب ہو سکو گے تب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ چلیں، یہ واپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اب اللہ پاک نے اس کے باوجود بھی ان کی اطلاع لوگوں کو دے دی، کیوں؟ اللہ اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کرنا چاہتا تھا، لہذا دیکھیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اعثرنا علیہم، یہ لفظ آپ نے پیچھے پڑھا ہے 7ویں پارے میں، کہ جو لوگ سفر میں جائیں اور وہ ایک دوسرے کو وصیت کریں اور پھر کسی کی گواہی جھوٹی ثابت ہو جائے، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَسْتَحَقَّ، اگر اطلاع پائی جائے، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا، اور اسی طرح مطلع کر دیا ہم نے، اطلاع دے دی ہم نے، علیہم، ان پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت نہیں کوئی شک اس میں، اِذْ يَتَنَازَعُونَ، جب
وہ جھگڑا کرنے لگے بینہم آپس میں، امرہم اپنے معاملے کا، جب وہ جھگڑا کرنے لگے آپس میں اپنے معاملے کا، فقالوا پس کہا انہوں نے، ابنو علیہم بنیانا، بناؤ تم ان کے اوپر بنیانن ایک عمارت، ربہم رب ان کا، اعلم بہم زیادہ علم رکھنے والا ہے ساتھ ان کے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو غالب آ گئے تھے، علی امرہم اوپر ان کے معاملے کے، کہا ان لوگوں نے جو غالب آ گئے تھے اوپر ان کے معاملے کے، انہوں نے کیا کہا، لَنَتَّخِذَنَّ، البتہ ہم پکڑیں گے، ضرور ان پر، مسجداً مسجد، سیقولون عن قریب یہ کہیں گے، ثلاثۃ کہ وہ تین تھے، غار والے لوگ تین تھے، رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتا تھا، رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ اور کہیں گے یہ کہ وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، ٹھیک ہے، کیا کہیں گے، وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ ابھی آپ نے یرجمون پڑھا ہے، کیا مطلب اس کا، پتھر مارنا، یہاں پر پھر آ گیا رجمم بالغیب، نشانے باندھنا ہے بن دیکھے کے، نشانہ مارنا ہے بن دیکھے کے، رجمن نشانہ مارنا ہے بالغیبی بن دیکھے کے، کیا ترجمہ ہے اس کا، بغیر دیکھ کر نشانہ مارنا، تکے، تخمین اندازے، یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا، اور مفہوم جو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ تکے ہیں، تخمینے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور عن قریب، یہ پیچھے سب کے ساتھ سین آ رہی ہے، اور عن قریب وہ کہیں گے کہ وہ سات تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قل کہہ دیجئے، ربی رب میرا، اعلم بعدتہم زیادہ علم رکھتا ہے ساتھ ان کی گنتی کے، اعلمہم نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے، فلا تمار فیہم پس نہ تو بحث تکرار کر فیہم ان کے بارے میں، الا مراء مگر بحث تکرار،
ظاہرہ سرسری سی، جس کو ہم کہتے ہیں ماڑی موٹی، بس بحث کریں، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میران کا مطلب بحث تکرار، ظاہرہ سرسری تھوڑی سی، معمولی سرسری ظاہری سی۔ ولا تستفتی، یہ لا تستفتی کیا تھا؟ یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا وَيَسْتَفْتُونَ قُلِ اللَّهُ يَسْتَفْتُونَ فِي النِّسَاءِ، دو تین جگہوں پر آ گیا۔ اور نہ آپ فتویٰ پوچھیں، فتوے سے نکلیں سوال کرنا، اور نہ آپ سوال کریں فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدہ کسی ایک سے، ان غار والوں کے بارے میں ان یہودیوں میں سے کسی بندے سے نہ پوچھیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ان کی تعداد کے بارے میں پوچھنے کا۔